اے نبی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور پھر الگ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی بچیاں جو عورتیں ہیں ان کو بھی یہ حکم دینا ہے یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ آج کے بعد جب یہ گھر سے نکلیں گی تو بڑی چادر لے کے یہ گھر سے نکلیں گی جس بڑی چادر سے ان کا چہرہ اور سارا وجود یہ ڈھانپ جائے نظر نہ آئے. آج کے بعد اللہ کا یہ حکم ان کے لیے. اور یہ نبی علیہ السلام نے تو صبح ہونی تھی تو یہ صحابہ کو یہ ساری بات سنانی تھی. لیکن جب یہ حکم آیا تو اس وقت جتنے صحابہ تھے نماز پڑھ کے انہوں نے بھی وہ حکم کہ یہ حکم آیا آج نیا حکم یہ حکم آیا. حدیث کے اندر ہے کہ مدینہ کے لوگ جو تھے نا یہ رات کو بڑی جلدی سو جایا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنا ہوتی تھی. جس آدمی نے رات کو 3 بجے سونا ہے فجر کی نماز اس نے کیسے پڑھنی ہے؟ اس نے کیسے اللہ کے سامنے 2 4 6 8 10 11 رکھتے اس نے تہجد کی کیسے پڑھنی ہے؟ یہ صحابی جلدی سو جایا کرتے تھے. لیکن اس رات کیا ہوا کہ ساری رات مدینہ کے مختلف علاقوں میں نا ایسے نظر آتا تھا سارے 2 منزلہ مکان کس کا تھا؟ ایک منزل ہی وہ سادہ ٹارے جس کو کہتے ہیں نا ٹارے بنائے ہوئے تھے صحابہ ان کے اندر ہی رہتے تھے. اور کسی گھر کے اندر کوئی آگ روشنی ہوتی تو دور سے پتہ چلتا تھا وہاں سے روشنی اوپر باہر جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس رات کیا ہوا جب یہ حکم آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو بیٹیوں کے مومنوں کی عورتوں کو کہیں وہ بڑی چادریں لے کے باہر نکلا کریں جس سے ان کا وجود بھی ڈھانپ جائے ان کا چہرہ بھی نظر نہ آئے. کہتے میں دیکھا کہ ساری رات ہی مدینہ کے مختلف گھروں کے اندر روشنیاں چراغ جلتے ہی رہے ادھر بھی کوئی بجھ گیا کوئی ادھر. میں نے کہا آج کیا ہو گیا ہے؟ مدینہ کے اندر صحابہ تو جلدی سوتے ہیں یہ گھروں کے اندر کیا آج روشنیاں کیوں ہیں؟ اور پتہ چلا کہ صحابہ نے جا کے گھر میں جب یہ آیت بتائی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن. اور اللہ نے آخر پہ یہ بات کہی یہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے نا کہ پردے کا حکم یہ بڑی چادریں کھلی چادریں لے کے چہرہ چھپا کے اس لیے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ شریف عورت ہے. یہ بات سمجھ لیں. اللہ کہتا ہے کہ تم پردہ کر کے نکلو پتہ چل جائے شریف عورت ہے. اور پردہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ عورت یہ شریف ہی عورت ہے جو اپنے وجود کی نمائش لوگوں کے سامنے نہیں کر رہی ہے. اللہ اس کو کہتا ہے. اور پھر کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو پہلے جو کچھ بھی ہو گیا نا آج کا حکم سننے کے سے پہلے کو پردہ نہیں کرتی تھی ننگے منہ آتی تھی اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ کا حکم جب آ گیا اب معافی نہیں ہونی ہے. اب اس نے یہ پردہ کر کے باہر نکلنا ویسے نہیں نکلنا. یہ آیت مومنوں نے گھر جا کے اپنی بیویوں کو سنائی. عورتیں ساری رات نا وہ چراغ اس لیے جل رہے تھے دیے کہ گھر کے اندر چھوٹے کپڑے ماڑے غریب آدمی تھے صحابہ جو تھے چھوٹے ان کے کپڑے تھے چھوٹے ان کپڑوں کو ساری رات سوئی کے ساتھ جوڑتی رہی ہیں. وہ چراغ اس لیے جلتے تھے تاکہ وہ لمبی چادر بن جائے صبح محمد رسول اللہ کے پاس جائیں تو لمبی چادر ہی ہو. سلام ہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے اور ماننے والیوں عورتوں پہ کہ ساری رات لگا کے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کفر کی طرف سے کوئی نیا کوئی فیشن آتا ہے اسی وقت عورتیں ساری رات لگا کے وہ کفر کا نظام اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بے شک وہ کپڑے کیوں نہ ہو ادھر رات کو دیکھتی ہیں سویرے بنا کے چھوڑتی ہیں. اور مومن عورت کا یہ حال ہے کہ پردے کا حکم ہے ساری رات چھوٹے ٹوٹے جوڑ کے صبح لمبی نماز کا جب صبح کے وقت ہوا حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جب آئیں آ کے وہ نماز پڑھ رہی ہیں نماز پڑھ کے ایسے بیٹھی ہوئی تھیں جیسے سارے کے سارے کوے بیٹھے ہوئے. کوے کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام انہیں کالے رنگ کے وہ کپڑے جوڑ کے نا
نیچے دھیان کر کے وہ ساری بیٹھی ہوئی تھی بیچارے. رات کو حکم آیا صبح، رات کو ہی مان لیا ہے. اور دیگر نبیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان کو نبیوں کو چکر لگا لگا کے نبیوں کو تھکا دیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے مسجد نبوی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، میرا دل کرتا ہے لو ترکنا حاذل باب، یہ دروازہ جو ہے نا یہ للنساء، ہم دروازوں کے عورتوں کے لیے چھوڑ دیں کہ عورتیں اس دروازے سے آیا کریں، اس دروازے سے جایا کریں. اب عورتوں نے تو جب جمعہ کے وقت یا نماز کے وقت آنا ہوتا تھا وہ آتی چلی جاتی تھیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر سن رہے تھے کہ کاش اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیں. ساری زندگی مرنے تک ساری مسجد خالی ہوتی، اس دروازے سے نہیں گزرے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اس دروازے کو میں نے عورتوں کے لیے میں چاہتا ہوں. حالانکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب عورتیں آئی ہوں، لیکن نہیں کہ جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا. اور پھر کیا یہ بات ہوئی جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے، چاہے کائنات میں ایک عورت بھی نہ رہے، عبداللہ بن عمر اس دروازے سے نہیں گزرے گا کہ محمد رسول اللہ نے کہا. اس کائنات میں کوئی ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسے انسان پہ؟ یہ سارے محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں. اور حدیث میں آخری بات میں سناتا ہوں. آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ میں آپ کئی دفعہ بات اس طریقے کرتے تھے کہ کسی صحابی کا جو ہوتا نا گہرا دوست، تو اس کو کوئی بات کہتے تھے کہ اپنے دوست کو یہ بات کہو. آپ نے ایک آدمی کو کہا کہ وہ جو خریم ہے نا، خریم، اس کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں، اس کے کپڑے جو ہیں نا نیچے اس کے زمین کے اوپر لگتے رہتے ہیں. یہ بات سن کے نا اس کا جو دوست تھا وہ چپ کر کے باہر نکل گیا. گلی کے اندر خریم مل گئے، کہنے لگے محمد رسول اللہ نے کہا ہے خریم بڑا اچھا بندہ ہے، یہ دو کام پتہ نہیں کیوں نہیں. وہ نے کہا کیا؟ نے کہا اب یہ صحابہ، یہ تو صحابہ، ہر صحابی مجاہد تھا، جو اس کے پاس تلوار تیر ہر وقت ان کے پاس، اور مدینہ میں تو خاص طور پہ دشمن تھے، یہ پاس ہی رہتے تھے. نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ خریم کے بال بڑے اچھے. نے کہا ٹھہرو. نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نائی کے پاس، وہیں اپنے پکڑ کے تیر کے ساتھ سارے بال کٹ کے پرا سکتے. نے کہا ٹھہر جو. دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات محمد رسول اللہ نے کہی کہ خریم کا جو نا تہ بند باندھتا ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ برا لگے ایسے، انہوں نے فوری طور پکڑ کے تیر کے ساتھ چیر کے سیدھا چین کر کے چیر کے ادھا پرے آدھی پنڈلی تک رہنے دیا. کہا اس کے علاوہ اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ قدر نبیدہ جانن والے سو گئے بچ نہیں، قدر نبیدہ ہے کہ جانن دنیا دار کم ابانے یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.